جانے دل برم از قلم فروہ خالد پارٹ 1۔ حشمت خانزادہ کی پوتی نیمل یوسف خانزادہ کو خون بہا کے بدلے نواز شاہ کے پوتے سعدان شاہ کے نام لگا کر اس دشمنی کو یہی ختم کیا جاتا ہے۔ وقت کے ظالم حکمرانوں کو ایک لمحہ لگا تھا کسی جیتے جاگتے انسان کو زندہ درگور کرتے ہوئے۔ خانزادہ مینشن کا ہر فرد پوری طرح سے آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب سے بری حالت تو اس وقت نیمل یوسف کی تھی، جسے بنا کسی قصور کے قربان کر دیا گیا تھا۔ جو لڑکی اپنے ناخنوں کی نیل پالش کسی اور کی چوائس کی نہیں لگاتی تھی، اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنی بے دردی سے سنا دیا گیا تھا۔ جب اس کے ساتھ یوں جانوروں کی طرح سلوک کرنا ہی تھا تو اسے اتنی آزادی ہی دی کیوں تھی؟ اپنی ماں کے گلے لگتے سیاہ شال میں لپٹا نیمل کا نازک وجود شدت سے رونے کی وجہ سے گہرے جھٹکوں کے زیر اثر تھا۔ وہ لڑنا چاہتی تھی، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتی تھی، مگر اس کے ہر احتجاج کو ایک قسم نے دبا دیا تھا۔ اس کو کسی کی آہوں اور سسکیوں نے باندھ دیا تھا۔ کچھ ہی دیر لگی تھی جب نیمل نے نکاح پر دستخط کرتے اپنی زندگی کے تمام اختیارات کسی اجنبی کو سونپ دیے تھے، جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ سعدان شاہ، شاہ ولا کا مرد تھا وہ۔ پھر وہ کیسا ہو سکتا تھا، نیمل کو یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نیمل اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر خود ترس کھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت اونچی جگہ جا رہی ہو، اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنا۔ اگر سعدان شاہ کے دل میں جگہ بنا لینا تو شاہ محل کی ملکہ بن کے رہو گی۔ اس کے پیروں میں گر جانا، اس کی باندھی بن جانا، بس کچھ بھی کرنا۔ تمہیں جو اتنا پڑھا لکھا کر سمجھداری کے سبق پڑھائے ہیں، اب انہیں استعمال کرنے کا بالکل ٹھیک وقت ہے۔ نہ ہی عقل کی کمی ہے تمہارے پاس اور نہ ہی شکل کی۔ اپنا داؤ کھیلنا اور جیت کر لوٹنا۔ اگر ناکام رہی نا تو اس خاندان میں تمہاری جگہ رہے گی اور نہ ہی اس خاندان میں۔ نیمل کو اپنے سینے میں بھنجے سکینہ بیگم سرگوشی میں بولتی نیمل کے کانوں میں بہت کچھ انڈیل گئی تھی۔ ان کے لہجے میں ایک محسوس کی جانب والی چبھن اور کاٹ تھی۔ ان کے سینے سے جدا ہوتے نیمل نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ نیمل کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جسے صرف سکینہ بیگم کے سوا وہاں کوئی نہیں سمجھ پایا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے اور عالیشان بنگلے میں رحمان کیانی کی جانب سے دی گئی پارٹی عروج پر تھی، جس میں شہر کے تمام عمرا نے شرکت کی تھی۔ رحمان کیانی کو ہمیشہ کی طرح اپنے بزنس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ انہیں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا تھا جس سے آنے والے وقتوں میں انہیں اربوں خربوں کا فائدہ پہنچنا تھا۔ رحمان کیانی اپنی لاڈلی بیوی نیلم کو لے کر اس پارٹی میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی بائیں جانب ان کا خاص آدمی فیروز، جبکہ پیچھے 2 گارڈز چل کر آ رہے تھے۔ جیسے جیسے ان کی دولت اور شہرت میں اضافہ ہو رہا تھا، ویسے ہی ان کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، اس لیے اپنی سیفٹی کی خاطر وہ ہمیشہ یہ اقدامات کرتے تھے۔ ان کے ساتھ چلتا ان کا خاص آدمی فیروز ان کا رائٹ ہینڈ تھا، جو صرف ان کی حفاظت ہی نہیں کرتا تھا بلکہ انہیں ہر مشکل وقت اور کشمکش میں مبتلا دے کر ان کو مفید مشوروں سے نواز کر ان کی پریشانی بھی دور کرتا تھا۔ وہ ان کا سیکیورٹی ہیڈ بھی تھا۔ ایک طرح سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ رحمان کیانی کی کامیابی میں فیروز کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، جس نے بہت بار اپنی جان پر کھیل کر ان کی حفاظت کی تھی۔ کیانی صاحب، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ بہت خوشی ہوئی آپ کو مزید کامیاب دیکھتے ہوئے۔ رحمان کیانی ہر بار اپنی کامیابی پر اپنے بزنس مخالفین کو بھی مدعو کرتے تھے تاکہ وہ اپنے سب دوست اور دشمنوں کے ساتھ مل کر اس خوشی کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ اس وقت بھی ان کا سب سے بڑا مخالف شمشیر خان ان کے قریب آتے بولا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں رحمان کیانی نے صرف سر اس بات میں ہلا کر جواب دیا تھا، لگتا ہے یہ کامیاب ترین انسان آج پھر اپنی بیٹی کو بے ہوشی کے انجیکشن دے کر سلایا ہے تاکہ اس پاگل کی آواز یہاں تک نہ پہنچ سکے۔ شمشیر خان طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا، جبکہ اس کے الفاظ رحمان کیانی کو شدید طیش میں مبتلا کر گئے تھے۔ میری بیٹی پاگل نہیں ہے۔ رحمان کیانی کا دل چاہا تھا کھینچ کر ایک تھپڑ اس شمشیر خان کے منہ پہ مارتے، اسے اچھے سے سمجھا دیتے کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ تو یہی کہیں گے نا کیانی صاحب، مگر جس لڑکی کو زنجیروں میں باندھ کر ایک کمرے میں قید کر کے رکھا جائے تو اس لڑکی کو پاگل ہی کہتے ہیں۔ میری ڈکشنری میں۔ کیوں، ٹھیک کہا نا میں نے مسز نیلم رحمان؟ آپ تو ایگری کریں گی میری بات سے۔ شمشیر خان بھلا کہاں چپ رہنے والا تھا۔ اس نے اب کی بار اپنی بات میں نیلم بیگم کو بھی لپیٹا تھا، جو اپنی ساڑی کا پلو درست کرتی اس ٹاپک سے کافی اکتا سی گئی تھی، مگر شمشیر خان کی اچانک گفتگو میں یوں گھسیٹنے پر وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے مسٹر شمشیر، آپ کو یقیناً کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نیلم بیگم
ٹشو کی مدد سے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے بولی تھی، جبکہ ان کی بات پر شمشیر خان اپنے چہرے پہ بے ساختہ امٹ آنے والی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو مان لیتے ہیں میڈم، ویسے ہماری معلومات ایک دم ٹھیک ہی ہوتی ہے، مگر آپ کا گھر، آپ کی بیٹی اور آپ کے زنجیریں، ہم بھلا کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ شمشیر خان رحمان کیانی کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھتا وہاں سے ہٹ گیا تھا، جبکہ اب رحمان کیانی کا موڈ بہت سخت آف ہو چکا تھا۔ یہ آدمی ایسی بکواس کیوں کر کے کیا ہے؟ رحمان کیانی نے پیشانی مسلتے کہا تھا۔ بکواس کر رہا ہے، آپ کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی اس لیے آگہ رنگ میں بھنگ ڈالیں۔ نیلم بیگم نے شوہر کو کول ڈاؤن کرنا چاہا تھا۔ ان کے عین پیچھے کھڑا فیروز خاموشی سے ان کے ساتھ سب دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح خود سے کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنی روٹین کے مطابق سیاہ جینز اور شرٹ میں ملبوس، بالوں کو پیچھے کی جانب سیٹ کیے وہ مستعدی سے کھڑا تھا۔ وہ اس رف اور ٹف حلیے میں بھی سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ ہمیشہ ہر پارٹی میں فیروز بھی پوری طرح سینٹر آف اٹینشن بنا رہتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اسے اپنے پاس لانے کے لیے اپروچ کیا تھا، مگر فیروز کا ایک ہی کہنا تھا، وہ رحمان کیانی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ایک جانب کھڑا چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ اس پارٹی کا ارینج رحمان کیانی کے گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا، جب اچانک فیروز کی نظر سیاہ لباس میں ملبوس اندھیرے کا حصہ بن کر کیانی ہاؤس کے اندر داخل ہوتے انسان پہ پڑی تھی، جو نہ جانے کیسے گارڈ سے چھپ کر مین گیٹ سے اندر داخل ہوتا اب کیانی ہاؤس کے مین ڈور کو بھی کھول چکا تھا۔ فیروز کی آنکھوں میں سٹ پن چھا گیا تھا۔ بھلا ایسا کون سا انسان تھا جس نے یوں چھپ کر یہاں تک آنے کی غلطی کی تھی؟ فیروز تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب تک اندر داخل ہو کر بڑے سے بنگلے کی تاریکیوں میں پوری طرح سے گم ہو چکا تھا۔ فیروز نے نہ تو لائٹس آن کی تھی اور نہ ہی باقی گارڈز کو الرٹ کیا تھا۔ وہ جو بھی انسان تھا وہ اکیلا وہاں داخل ہوا تھا، تو فیروز بھی اس کے ساتھ اکیلے ہی مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فیروز کی نگاہیں اندھیرے میں اس انسان کو کھوج رہی تھی، جب اسے داہنی جانب بنی رحمان کیانی کی اسٹڈی میں سے آہٹ کی آواز آئی تھی، جس کا مطلب تھا وہ جو کوئی بھی انسان تھا وہ اس وقت اس کی آمد سے باخبر اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس نے چھپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فیروز بھی جلدی سے اسٹڈی کے اندر داخل ہوا تھا۔ قدموں کی آہٹ بھاری چاپ پر وہاں پہلے سے موجود انسان الرٹ ہوتا ایک جانب چھپ گیا تھا۔ اسٹڈی کافی وسیع و عریض تھا، جہاں ایک جانب آرام دہ بیڈ بھی رکھا گیا تھا۔ فیروز نے بنا لائٹس آن کیے اندر داخل ہو کر دروازے کو لاک لگا دیا تھا۔ اب چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر آ جاؤ، اب تم نہیں بچ سکتے مجھ سے۔ فیروز کی گمبھیر آواز پوری اسٹڈی میں گونجی تھی۔ وہ چھپے نفوس کی پریشانی پہ بل واضح کر گئی تھی، مگر اس نے نکل کر سامنے آنے کی حماقت بالکل بھی نہیں کی تھی، کیونکہ پکڑے جانے پر اس شخص نے بالکل بھی نہیں بخشنا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، سامنے آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فیروز نے دوبارہ وارننگ دی تھی، مگر وہ وجود اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ جب اسی لمحے فیروز نے اپنا ہاتھ سوئچ بورڈ کی جانب بڑھا کر لائٹس آن کر دی تھی، جس کے ساتھ ہی اسٹڈی روشنیوں میں نہا گئی تھی، مگر اس انسان نے چند سیکنڈز میں ہی اسٹڈی کی جو حالت کی تھی وہ دیکھ کر فیروز کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑ گئے تھے۔ تمام دراز کھلے ہوئے تھے اور ان میں موجود چیزیں باہر بکھری پڑی تھی، جبکہ ٹیبلز پہ رکھی فائلز میں سے کچھ کے پیجز پھٹے پڑے تھے، جبکہ کچھ کو زمین پر پھینکا گیا تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی انسان تھا وہ رحمان کیانی کا کوئی اہم فائل چرانے آیا تھا اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہت بہادری دکھائی ہے تم نے یہ سب کر کے، مگر اب تمہاری ساری بہادری مار مار کر نکال نہ دی تو میرا نام بھی فیروز نہیں۔ فیروز چاروں جانب نگاہیں دوڑاتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا، جیسے پورا یقین ہو کہ وہ نفوس وہیں چھپا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب موجود انسان کے چہرے پہ ہوائیاں پھیل گئی تھی۔ اسے کسی طرح یہ منظور نہیں تھا کہ یہ شخص اسے دیکھے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پارٹی میں مصروف ہونے کے دوران بھی اس شخص کی نگاہیں چاروں جانب تھیں۔ اس سے پہلے وہ سر پر پہنچ کر اسے دیکھ لیتا، اس خوف سے زر پڑتے وجود کی نظر اچانک اپنے پیچھے دیوار میں سے گزرتی وائر پر پڑی تھی، جو باہر کی جانب نکلی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں اچانک کیا آیا تھا کہ اس نے اپنی پاکٹ سے کٹر نکالتے ان وائرز کو کاٹ دیا تھا، جس کے ساتھ پورا کمرہ واپس اندھیروں میں ڈوب گیا تھا۔ اس نفوس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی، اب کہ اس کا بنا شناخت کے یہاں سے نکل کر جانا آسان ہو چکا تھا۔ اندھیرے کا سہارا لیتے اس نے وہاں سے اٹھنا چاہا تھا، مگر اس نے ابھی 2 قدم ہی بڑھائے تھے جب اسے اپنی نازک کلائی فیروز کی آہنی سخت گرفت میں قید ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے ہونٹوں کو میسے درد کے مارے نکلتی نسوانی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ تمہیں یہ کیوں لگا تھا کہ تم چھپ کر کیانی ہاؤس میں داخل ہو گئے اور فیروز سے بچ جاؤ گے؟
اس کی نازک ملائم کلائی فیروز کو بھی کنفیوز کر گئی تھی، کیونکہ اتنی نرم کلائی کسی مرد کی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ فیروز نے اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے اور سر پر لپیٹا رومال کھینچا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کے بالوں کا جوڑا کھلتا فیروز کے ہاتھ کو اپنے اندر ٹھانپ کیا تھا۔ جہاں مقابل موجود لڑکی کی حالت غیر ہوئی تھی، وہیں فیروز کا دماغ بھی پوری طرح سے گھوم گیا تھا۔ یہ لڑکی کون تھی اور اس طرح چھپ کر یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ کون ہو تم؟ اس نے انہیں بالوں کو اپنی مٹھی میں مقید کرتے وہ اسے اپنے قریب لاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس شخص کی جنگلی جیسی پکڑ پر اس لڑکی کے ہونٹوں سے تکلیف کے مارے کراہ برآمد ہوئی تھی، مگر اسے زبان سے کچھ بھی بولنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ وہ خود کو مسلسل فیروز کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 بار زوردار پنچ بھی فیروز کے پیٹ پہ رسید کیے تھے، مگر اس شخص کی گرفت ذرا سی بھی کمزور نہیں پڑی تھی۔ جب اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا، وہ پہلے سے جانتی تھی کہ اس کا سامنا یہاں فیروز سے ہو سکتا تھا، اس لیے وہ اپنا پورا بندوبست کر کے آئی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر ایک انجیکشن نکالا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے لیے باہر کی جانب بڑھتا، وہ لڑکی ہاتھ میں پکڑا انجیکشن فیروز کے بازو میں کھوپ چکی تھی۔ فیروز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی اتنی پلاننگ اور تیاری کے ساتھ آئی ہوگی۔ وہ انجیکشن اتنا پاورفل تھا کہ فیروز کو اپنے حواس منجمد ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی گرفت اس لڑکی کے وجود پر ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ وہ پورے قد کے ساتھ سر کے بل پیچھے جا گرتا جب اسی لڑکی نے بمشکل فیروز کو سہارا دیتے بیڈ کی جانب دھکیل دیا تھا۔ فیروز سیدھا بیڈ پہ جا گرا تھا۔ فیروز کی آہنی ہاتھ کی گرفت اب بھی اس کی کلائی پر تھی۔ جیسے ہی وہ پیچھے گرا، وہ لڑکی بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتی۔ اس کی جانب سے ہونے والے کھنچاؤ کے نتیجے میں وہ سیدھی اس کے اوپر جا گری تھی۔ اندھیرے اور مقابل کے ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے کے باوجود بھی یوں اوپر گرنے کی وجہ سے اس لڑکی کا چہرہ شرم و خفت سے لال ہوا تھا۔ وہ فوراً اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کرواتی دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے دور ہوئی تھی اور جلدی سے اس کی مٹھی میں جکڑا اپنا سکارف لیتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی اپنی مطلوبہ فائل کو دیکھ کر اس لڑکی کے چہرے پہ ایک آسودگی بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تمہارا مضبوط سے مضبوط ترین سیکیورٹی سسٹم صرف میں توڑ سکتی ہوں فیروز خان، مجھ سے تو بچ کر ہی تم رہنا۔ دل ہی دل میں فیروز سے مخاطب ہوتی وہ اپنی اس چھوٹی سی کامیابی پر خوش ہوتی جھوم رہی تھی۔ تم میری زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہو، تم ہو تو میں ہوں، تمہارے بغیر یہ زندگی بہت بے رونق ہے اور ویران سی ہے میرے لیے۔ ایک تم ہی حقیقت ہو میری زندگی کی، باقی سب فریب ہے۔ کیا یہ خوبصورت سی لڑکی میری زندگی میں شامل ہو کر اسے خوشیوں سے بھر سکتی ہے؟ پلیز انکار مت کرنا، ورنہ تمہارا یہ دیوانہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ ایک نہایت ہی خوبصورت سے جزیرے پر سمندر کے ٹھاٹھے مارتے پانی کے بیچ ارد گرد کھڑے لادادات لوگوں کے درمیان وہ پرنس چارمنگ اس کے قدموں میں جھکا اپنے دل کی بات کہتا، اس کی جانب نہایت ہی خوبصورت سی رنگ بڑھاتا اسے شادی کے لیے پرپوز کر رہا تھا۔ اس نے آج تک جتنے بھی پرپوزل دیکھے تھے، یہ ان میں سے سب سے زیادہ بیسٹ تھا۔ وہ مقابل کی سحر میں گرفتار اس کی اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھ ایسی کھوئی ہوئی تھی جب اچانک اس کے سر پر کسی نے پانی کا پورا جگ انڈیلتے اس کے خوابوں کو اس ٹھنڈے ٹھار پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا۔ یا وحشت، یہ کیا بہودگی ہے؟ اس طرح کون جگاتا ہے بھلا کوئی کسی کو؟ تم ساری زندگی جنگلی ہی رہنا۔ نیمل جو اپنے سب سے پسندیدہ خواب کے زیر اثر ابھی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، خود پر انڈیلے جانے والے اس پانی پر خونخوار نگاہوں سے سامنے کھڑی جیا کو گھور کر رہ گئی تھی، جس نے نہ صرف اتنے ٹھنڈے پانی میں اسے بھگو دیا تھا بلکہ اس کے اتنے اچھے خواب کو بھی پورا نہیں ہونے دیا تھا۔ تو نیمل یوسف خانزادہ اور کس طریقے سے اپنا پسند کرتی ہیں؟ پچھلے 1 گھنٹے سے تمہیں پیار سے ہلا ہلا کر تھک گئی ہوں۔ میڈم نہ جانے اپنے کون سے محبوب کے پرپوزل میں کھوئی اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ جیا اس کے اوپر سے کمبل کھینچتی اسی کے انداز میں زچ ہوتے بولی تھی۔ اس کے مطابق نیمل کو اٹھانا دنیا کا سب سے زیادہ مشکل ترین کام تھا۔ جس کے پاس تم لوگوں جیسی کزنز ہوں، اس کے خواب بھلا پورے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کتنی اچھی جگہ پر تھی میں، بس انگوٹھی تھام کر اس کا پرپوزل قبول کرنے ہی والی تھی کہ تم لوگوں نے پھر سے اپنی منحوسیت دکھا دی۔ نیمل آج ان سے اچھی خاصی چڑی بیٹھی تھی۔ بہن، خدا سے پناہ مانگو، اگر اصل زندگی میں کوئی اس طرح سے پرپوز کرنے پہنچ گیا نا تو چھتر پڑنے ہیں سب گھر والوں سے۔ شانزے نے بھی اس کے روم میں داخل ہوتے اس کا دل جلانے میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ بس تم لوگ اسی چھوٹی سوچ کے ساتھ ہی بیٹھی رہنا۔ مجھ مسکین کی زندگی کی صرف یہی تو ایک خواہش ہے کہ کوئی مائی کا لال مجھے پوری دنیا کے سامنے میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھے پرپوز کرے۔
بعد میں میرے خاندان والے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کریں گے ان کی چوائس ہوگی، مگر میری خواہش تو پوری ہو جائے گی نا۔ مگر مجھے نہیں لگتا اس دنیا میں کوئی ایسا مائکا لال ہے جو مجھے ملے گا۔ یہاں تو میرے لیے رشتہ لے کر آنے والے بھی میرے خاندان کی دہشت دیکھ دوبارہ پلٹ کر ادھر منہ نہیں کرتے۔ پرپوز کرنے کوئی بیچارہ کہاں آئے گا؟ نیمل افسردگی سے بولتی اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر دکھی ہوئی تھی، جبکہ وہ دونوں اس کے انداز پر اپنا کہکا نہیں روک پائی تھی۔ تمہیں دادی جان پچھلے 1 گھنٹے سے 10 بار بلا چکی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ خود تمہارے کمرے میں آ کر تمہاری یہ سنہری خیالات سنیں۔ جلدی سے فریش ہو کر ان کے کمرے میں جاؤ۔ زیا کی بات پر نیمل نے اچھمبے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں، خیریت ہے؟ دادی جان صبح صبح کیوں بلا رہی ہیں مجھے؟ نیمل الماری سے کپڑے نکالتی اب سنجیدہ ہوئی تھی۔ ارشد ماموں بھی صبح سے آ کر بیٹھے ہیں وہاں، یوسف چچا کو بھی بلا لیا گیا ہے، سب پتہ نہیں کون سی کھچڑی پکا رہے ہیں مل کر، اس لیے تو کہہ رہی ہیں جلدی سے فریش ہو کر جاؤ وہاں تاکہ ہمیں بھی کچھ پتا چلے۔ ان کی باتیں سن کر نیمل کے اندر بھی تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ وہ بھی جلدی سے فریش ہوتی بنا ناشتہ کیے اپنی دادی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پہلی بار نوک کرنے پر ہی اسے اندر بلا لیا گیا تھا، جہاں اس کے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اس کے تایا تائی دادی جان کے چہیتے بھتیجے ارشد بھی موجود تھے۔ دادی جان، آپ نے بلایا مجھے؟ نیمل نے اندر داخل ہوتے پوچھا تھا۔ دوپٹہ سر پر سجائے چہرہ جھکائے کھڑی وہ ابھی کچھ دیر پہلے والی نیمل بالکل بھی نہیں لگی تھی۔ ادھر آؤ میری دھی رانی، سکینہ بیگم نے نہایت ہی محبت سے اپنے پاس بلایا تھا۔ یہ ان کی لاڈلی اور چہیتی پوتی تھی جو اپنی ہر خواہش اپنی دادی سے ہی پوری کرواتی تھی۔ اس کا بے تحاشا حسن اور معصومیت اسے اس کی تمام کزنز پر نمایا کرتی تھی۔ صرف حسین ہی نہیں، وہ بہت زیادہ ذہین بھی تھی۔ اسے اپنی دادی کی مدد سے ہی گاؤں میں رہتے ہوئے BA کر لیا تھا، جس میں اس نے شاندار نمبروں سے کامیابی بھی حاصل کی تھی۔ اب وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اصل مسئلہ ہی یہ تھا کہ وہ یہاں حویلی میں رہ کر آگے نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اسے اس کی خاطر شہر میں جا کر ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی، جو ان کے خاندان کے سخت ترین قوانین کے مطابق ایسا ہو پانا ناممکن تھا۔ مگر نیمل نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ اپنی دادی کو بہت آرام سے راضی کر چکی تھی۔ سب پر بیجا کی پابندیاں لگانے والی سکینہ بیگم نیمل کے شہر جا کر پڑھنے پر خود ہی سب سے بڑی حمایتی تھی، یہاں تک کہ نیمل کے دل میں بھی یہ فطور انہوں نے ہی ڈالا تھا، ورنہ اس کے دماغ میں تو ایسا کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ نیمل بیٹا، اماں جان کے فیصلے کو رد کر کے ہم کسی قسم کی گستاخی کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ وہ دل سے چاہتی ہیں کہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو اور آپ آگے بڑھ کے لیے شہر جاؤ۔ ہم سب کو اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر بھی اپنے خاندان کی روایت اور رتبے کو مت بھولیں اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہم سب کے سر جھکے یا ہمارے خاندان پر ذرا سی بھی بات آئے۔ نیمل کے تایا جان عباس خانزادہ نے اپنی بات کہتی نیمل کے جھکے چہرے کی جانب دیکھا تھا، جس پر اب خوشی بھرے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ نیمل نے بے یقینی سے اپنی دادی جان کی جانب دیکھا تھا، جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ناممکن ترین بات کو اتنی آسانی سے ممکن بنا دیا تھا۔ نیمل کا دل خوشی سے ناچنے کو چاہ رہا تھا اور اپنی پیاری دادی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ آپ بے فکر ہیں تایا جان، میں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے میرے اپنوں کے سر جھکے، اور اس خاندان کی عزت میرے لیے ہر شے سے اوپر ہے، اور جو اسے خراب کرنے کی کوشش کرے گا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نیمل کی نگاہیں اپنی دادی پر ٹکی ہوئی تھی، جو اس کی بات سن کر مسکراتی تھی، مگر ان کی آنکھوں کا سرد پن مزید بڑھ گیا تھا۔ نیمل کا جواب سن کر وہ سب مطمئن ہوتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ تھینک یو سو مچ دادی جان، آپ بہت اچھی ہیں، آئی لو یو سو مچ۔ نیمل سکینہ بیگم کے سینے سے لگی خوشی سے چور لہجے میں بولتی ان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری کر گئی تھی۔ دادی اتنا پڑھا اس لیے نہیں رہی کہ تم پھر دادی کے سامنے ہی انگریزی میں پٹر پٹر کرو۔ اس کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ پر سکینہ بیگم اسے گھورتی ہوئی بولی تھی، جس پر نیمل کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ آپ میری بیسٹ فرینڈ ہیں دادی جان، اور اللہ آپ جیسی دوست سب کو دے، آپ بہت اچھی ہیں۔ نیمل کی ایکسائٹمنٹ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور وہ اس حویلی کی چار دیواری سے نکل کر باہر کی دنیا میں پہلی بار قدم رکھنے والی تھی۔ اس کی اتنی خوشی تو بنتی ہی تھی۔ دادی کا دیا ہر سبق یاد ہے نا تجھے؟ وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ تم پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہاں ایک اور مقصد کے لیے بھی جا رہی ہو، جسے تمہیں ہر حال میں پورا کر کے ہی لوٹنا ہوگا۔ عاطف نے مجھے ساری معلومات دی ہے، اس نے تمہارا ہاسٹل اور یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیا ہے جہاں وہ موجود ہے۔ سکینہ بیگم کی بات پر نیمل نے خاموش نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی خوشی کچھ حد تک مان پڑی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ سکینہ خانزادہ کی پوتی گھبرا رہی ہے اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے سے؟ سکینہ بیگم نے نیمل کی تھوڑی سے چہرہ تھام کر اوپر اٹھاتے پوچھا تھا۔
تمہارے چہرے کی یہ معصومیت اور دلکشی کسی کو بھی گھائل کر سکتی ہے، آرام سے اپنے فریب میں پھنسا سکتی ہے۔ تمہیں بھلا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے میری دھی رانی؟ ذہانت تو ویسے بھی تم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ سکینہ بیگم نے نیمل کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ دادی جان، آپ فکر مت کریں، آپ کی پوتی آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گی۔ اپنے اتنے سارے پوتے پوتیوں میں آپ نے مجھے چنا ہے، میں آپ کا یہ مان ضرور رکھوں گی اور آپ کا بدلہ پورا کر کے رہوں گی۔ نیمل سکینہ بیگم کے دونوں ہاتھ چومتی عقیدت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ نیمل بچپن سے لے کر اب تک اپنی ماں باپ سے زیادہ اپنی دادی کے پاس رہی تھی۔ اس کی پرورش اس کی دادی نے کی تھی، اسے ہر وہ بات سکھائی تھی جو آگے چل کر ان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتی تھی، اور آج وہ اسے اپنی مرضی کا انسان بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی ان کی پوتی ویسا ہی سوچتی اور کرتی بھی تھی۔ نیمل ان کی کہی ہر بات پر لبیک کہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ان کی جانب سے دی گئی نصیحت اچھے سے سمجھتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ کل اسے شہر کے لیے نکلنا تھا اور یونیورسٹی میں بھی اس کا پہلا دن تھا۔